اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کلاس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس کا عنوان ہے لیاقت علی خان کا کردار اور ایوب خان کا دور، مطالعہ پاکستان کے متعلق۔ آج ہم ان دو اہم شخصیات کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے آغاز پاکستان کے دور میں پاکستان کو بنانے میں، سنوارنے میں اور اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار کیا ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مہاجرین کے آباد کاری کے بارے میں پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کی ہدایت پر بھارتی پنجاب سے آنے والے لاکھوں مہاجرین کی دیکھ بھال اور بحالی کی، خود نگرانی کی اور نہروں کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا۔ یعنی کہ مہاجرین جو لوگ وہاں سے آتے تھے ان کی آباد کاری کے لیے انہوں نے خود دیکھ بھال کی۔ معاشی اور صنعتی ترقی کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی اقتصادی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے جد و جہد کی اور عوام کو پاکستانی مصنوعات استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر ایک چیز بنے گی، پاکستان کے اندر فروخت ہوگی تو ظاہری سی بات ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو ہی اس کا ٹیکس جائے گا، اس کا بجٹ جائے گا، تو اس سے پاکستان گورنمنٹ ہی کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ آگے ہے جی قرارداد مقاصد۔ 1949 میں آئین سازی کے لیے اہم سنگ میل قرارداد مقاصد منظور کروائی اور بنیادی اصول کی کمیٹی تشکیل دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا آئین سازی کے اندر پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار تھا۔ خارجہ پالیسی اور اتحاد۔ 1950 میں امریکہ کا دورہ کر کے قیام پاکستان کے مقاصد اجاگر کیے اور اسلامی ممالک خاص طور پر شاہ ایران کے دورہ پاکستان سے تعلقات استوار کیے۔ تو پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا جو کردار تھا وہ ان چند ایک چیزوں کے اوپر مشتمل تھا۔ چیزیں اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن بنیادی طور کے اوپر جن چیزوں کو یہاں پر شمار کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ آگے اگر ہم ان کی شہادت اور قائد ملت کے خطاب کے بارے میں بات کریں تو 16 اکتوبر 1951 کا جو سانحہ ہوتا ہے اس کے اندر ان کی شہادت ہوتی ہے۔ راولپنڈی کے کمپنی باغ میں عوام سے خطاب کے دوران آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ آپ نے آخری وقت میں بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی اور قوم کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دور کے اندر ہر لیڈر کی ایک اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے، مخالف ہوتی ہیں، تو ایسے ہی جو قائد ملت ہیں لیاقت علی خان، ان کو بھی اسی طرح سے ان کے دشمنوں نے، ان کے اپوزیشن نے کسی بھی طرح سے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور اسی سانحہ کے بعد انہیں قائد ملت کا خطاب دیا گیا۔ قوم نے آپ کی عظیم خدمات کے اعتراف میں آپ کو قائد ملت کا خطاب دیا۔ کمپنی باغ کا نام تبدیل کر کے، جہاں پر کہ وہ اپنا بیان دے رہے تھے، آخری خطاب کر رہے تھے کمپنی باغ، اس کا نام تبدیل کر کے لیاقت باغ رکھا گیا اور آپ کو قائد اعظم کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو ایک طرح سے یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہیں قوم ان کی عظیم خدمات کی بدولت آج بھی اچھے نام کے ساتھ یاد رکھتی ہے۔ آگے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 1958 کے مارشل لاء کے جو اہم اسباب، آپ جانتے ہیں کہ 1958 میں پاکستان کے اندر مارشل لاء لگ گیا تھا جنرل ایوب کے دور میں، تو اس کے جو اہم اسباب تھے وہ کیا تھے؟ مارشل لاء کیوں لگا تھا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ سیاسی قیادت کا فقدان سب سے پہلی جو فہرست کے اندر چیز شامل ہے وہ یہ ہے۔ قائد اعظم لیاقت علی خان کے بعد ملک کو مدبر اور دور اندیش قیادت میسر نہ حاصل، جس سے سیاسی بحران پیدا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت ملک کی جو ہے وہ فوج کے انتظام میں ہوتی ہے، جبکہ ملک کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں وہ جمہوری حکومت میں سیاستدان دیکھتے ہیں۔ تو جب سیاستدانوں کا فقدان ہو گیا تو ملک کے اندر آمریت آنا شروع ہو گئی اور فوج نے ہی سرحدی چیزوں کو بھی سنبھالنا شروع کر دیا، اور فوج ہی نے پھر سیاسی فقدان کی وجہ سے ملک کے انتظامی اور جو داخلی امور تھے ان کے اندر بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ انتخابات کا التوا اگر دیکھیں، آئین 1956 کے آئین کے تحت ایک سال میں انتخابات منعقد ہونا تھے، مگر سیاسی بدنیتی کی وجہ سے الیکشن بار بار ملتوی کیے گئے، جس کی وجہ سے مارشل لاء لگا۔ حکومتوں کا بار بار تبدیل ہونا۔ 1947 سے 1958 تک کے درمیان پارلیمانی نظام میں متعدد وزارتیں بنیں اور ٹوٹیں، جس سے ملک میں بے ثباتی پھیلی، یعنی کہ پرامن جو خطہ تھا اس کے اندر لوگ
وہم کے شکار ہونا شروع ہو گئے۔ دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ بھارت نے 2.5 سال کے اندر ہی اپنا نیا آئین بنا لیا، جبکہ پاکستان میں 9 سال تک دستور سازی تعطل کا شکار رہی، جس کا نتیجہ مارشل لا نکلا۔ تو یہ 4 بنیادی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے 1958 کا مارشل لا لگا۔ پہلے نمبر پر سیاسی فقدان، انتخابات کا التوا، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر حکومتوں کا بار بار تبدیل ہونا، اور چوتھے نمبر کے اوپر دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ بننا۔ اگر ایوب خان کا جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جنرل ایوب خان نے صدارتی نظام کے تحت مقامی سطح پر اختیارات کی منتقلی کے لیے 4 سطحی نظام متعارف کروائی، یعنی کہ انہوں نے چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر، تاکہ انتظامات کو سنبھالنا، ان کے اوپر عمل کرنا آسان ہو۔ یونین کونسل سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے جی، کہتے ہیں کہ مقامی سطح کا پہلا درجہ جو دیہی اور شہری علاقوں کے بنیادی مسائل اور ترقیاتی کاموں کا ذمہ دار تھا۔ دوسرے نمبر کے اوپر یونین کونسل سے جو اوپر کی چیز ہے وہ ہے تحصیل کونسل، یا جسے آپ تھانہ کونسل کہتے ہیں۔ یہ کیا جی، کہتے ہیں دوسرا درجہ جو تحصیل کی سطح پر ہر یونین کونسل کی کارکردگی میں ربط قائم کرنا تھا۔ تیسرے نمبر کے اوپر ہوتا ہے ضلع، تیسرا اہم درجہ جو ضلع بھر کی ترقیاتی، تعلیمی اور انتظامی منصوبوں کی نگرانی کرتا ہے اسے ضلع کونسل بنا دیا گیا۔ اور چوتھے نمبر پر ہوتا ہے ڈویژنل کونسل، اعلیٰ ترین سطح کا ادارہ جو پوری ڈویژن کی سطح پر کونسلوں کی پالیسی اور ہم آہنگی کرتا تھا۔ اب یہ 4 حصوں میں انہوں نے چیزوں کو تقسیم کر دیا، پہلے سب سے ایک چھوٹی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، اور پھر اس سے بڑی۔ تو اس طرح سے تقسیم کیا گیا تاکہ لوگوں کو ایک مخصوص خطے کے اندر، مخصوص حلقے کے اندر ان کے مسائل سنے جا سکیں اور ان کا حل کیا جا سکے۔ آگے ہے جی مسلم آئلی قوانین۔ یہ وہ تھے جو جنرل ایوب کے دور میں مسلم آئینی قوانین 1961 کے اندر بنائے گئے، جس کے اندر نکاح کا اندراج جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نکاح کا باقاعدہ سرکاری اندراج لازمی قرار دیا گیا۔ دوسری شادی کی شرط پہلی بیوی اور ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ اب یہ پاکستانی آئین کے خلاف یہ چیز قرار دی گئی، قانون کے خلاف یہ چیز قرار دی گئی کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے دوسری، جو کہ مذہب اسلام میں چیز کی اجازت ہے، تو آپ کو سب سے پہلے قانون اور پہلی بیوی کی اجازت درکار ہوگی۔ عمر کی حد اور عدت مسلم آئلی قوانین میں شامل کی گئی۔ شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال مقرر کی گئی، جبکہ طلاق کی صورت میں عدت 90 دن طے کی گئی۔ یتیم ہونے کی وراثت، ان قوانین کے تحت دادا کی وراثت میں یتیم ہونے کے حق کو قانونی طور پر تسلیم کیا گیا، یعنی کہ اگر دادا کی وفات کے بعد اس کے بیٹے زندہ ہیں اور اگر کوئی ایسا بیٹا ہے جو فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود ہے تو اس کو جا کر دادا کی وراثت میں اس کو حقدار بناتے ہیں۔ تو یہ مسلم آئلی قوانین تھے جو کہ چند ایک جنرل ایوب کے دور میں پاس کیے گئے۔ آگے جو ہے وہ اگر ہم بات کریں صدارتی انتخابات 1965 اور ان کے اثرات، محترمہ فاطمہ جناح بمقابلہ ایوب خان، کہتے ہیں کہ 1962 کے آئین کے تحت جنوری 1965 میں الیکشن ہوا، جس میں نادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے جمہوریت کی بحالی کے لیے حصہ لیا۔ 80,000 بنیادی جمہوریت کے اراکین الیکٹورل کالج تھے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ دیکھیں، مارشل لا لگا، مارشل لا کے اندر جو جمہوری سسٹم تھا، جمہوری نظام تھا، وہ اٹھ گیا۔ جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرف کا رخ کرنا ہے، ہمارے حق میں کیا قانون، کیا فیصلہ بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ لیکن مارشل لا کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے کہ ایک ہی بندہ بیٹھ کر سارا فیصلہ کرتا ہے کہ قانون کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا۔ تو محترمہ فاطمہ جناح جو تھیں مادر ملت تھیں، انہوں نے ایوب خان کے مارشل لا کے خلاف ایک کیمپین چلائی اور الیکشن لڑا، لیکن اس الیکشن کے اندر محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ الزامات اور ایوب خان کا زوال، کہتے ہیں کہ ایوب خان کامیاب ہونے کی لیکن اپوزیشن نے دھاندلی کی شدید الزامات ان کے اوپر عائد کر دیے۔ کامیاب تو وہ ہو گئے، جیت گئے محترمہ فاطمہ جناح سے، لیکن اپوزیشن نے ان کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگا دیے۔ ان کے انتخابات کے بعد ایوب خان کی حکومت کے خلاف عوام میں بے چینی بڑھی جو ان کے زوال کا اہم سبب بنی، اور یہی وہ الزامات ہیں جو کہ بدامنی کا شکار بنی قوم، جن کے بعد اور پھر جنرل ایوب خان کو اپنے عہدہ صدارت سے استعفیٰ دینا پڑا۔ آگے جو ہمارا سبق کا جامع خلاصہ اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو موضوع اور دور کے حوالے سے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں لیاقت علی خان کے دور کی، تو اس کے اندر قرارداد مقاصد 1949 مہاجرین آبادکاری اور امریکہ کا دورہ، یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ لیاقت علی خان کے دور میں ہوئیں۔ ان کے اثرات یہ ہوئے کہ پاکستان کی نظریاتی اور معاشی بنیادوں کی استواری اور ان کو قائد ملت کا لقب دیا گیا۔ مارشل لا جو لگا 1958 کے اندر،
اس کے بارے میں جو اہم تاریخی اقدام ہوا وہ کیا ہے کہ دستور سازی میں تاخیر اور حکومتوں کی باہمی تبدیلی کی وجہ سے مارشل لا 1958 لگا۔ اب اس کے اثر کیا ہوا؟ پارلیمانی نظام کا خاتمہ ہو گیا اور فوجی حکومت کا قیام ہو گیا۔ آگے ہے جی 1959 کی بنیادی جمہوریتیں۔ سطحی لوکل گورنمنٹ نظام، یونین سے ڈویژن تک جو گورنمنٹ بنی تھی، چھوٹی چھوٹی نظام بنائے گئے تھے، وہ ایک اہم تاریخی واقعہ تھا۔ اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ مقامی ترقی مگر صدارتی انتخابات میں متنازع الیکٹورل کالج تھا۔ آئلی قوانین 1961 کی اگر ہم بات کریں تو نکاح کا اندراج، عمر کی حد اور وراثت میں اصلاحات کی گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خاندانی قوانین کی جدید تنظیم اور معاشرتی تحفظ کو سامنے رکھا گیا۔ آگے اگر ہم بات کریں انتخابات 1965 کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ایوب خان بمقابلہ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت جو ہیں ان کے ساتھ یہ ایک اہم تاریخی واقعہ ہے۔ دھاندلی کے الزامات اور ایوب خان کی زوال کی شروعات ہوتی ہے اس واقعے کے بعد۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کلاس آپ کو انشاءاللہ ہمارا آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔